تو بات یہ ہے کہ کون سا سننا پسند کریں گے؟ 200 سے زیادہ مضمون ہے. قادیانیت کا بہت مشہور ہے، اور مسجد اقصی والا بھی بہت مشہور ہے. معراج کا سنا دوں؟ وہ زیادہ آج کل اقصی چل رہا بھی زیادہ نا. معراج کا واقعہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں، لیکن اللہ سے فضل سے میرے کو پوائنٹ مل گیا کہ قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن سے ثابت ایسے ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا نمبر آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. یہ الاقصی الذی جو مسجد بولا گیا اس میں، اس کو لوگ پیلسٹین کے مسجد کو بولتے تھے کہ پیلسٹین میں جو قبلہ اول ہے یہ وہ ہے. لیکن اللہ کے فضل سے پتہ چل گیا، اور دو دو چار کی طرح ایک اور ایک دو کی طرح پتہ چل گیا کہ یہ الاقصی المسجد جو ہے یہ معراج کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور الاقصی کے معنی سب سے دور، پہلا آسمان بہت دور ہے، تو الاقصی کے معنی سب سے دور. پہلا آسمان جو ہے بہت دور ہے، لیکن الاقصی نہیں ہے. الاقصی جو ہے 7واں آسمان ہے، کیونکہ 1 2 3 4 5 6 کے بعد 7 آتا ہے. تو الاقصی مسجد جو ہے یہ وہ مسجد ہے جو 7ویں آسمان میں ہے. معراج میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو 7ویں آسمان پہ، ہر حدیث میں ہے کہ 7ویں آسمان پہ گئے تھے، اور ادھر میں جبریل علیہ السلام نے ایک مسجد بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، یہاں 70,000 فرشتے روزانہ حاضری دیتے، قیامت کے پہلے پھر نمبر نہیں آئے گا. تو اس مسجد کو الاقصی الذی بولا گیا ہے. الاقصی الذی تو کوئی بھی مسجد کا نام تھا نہیں پہلے، اور کائے کو ایسا نام رکھے گا بنانے والا؟ وہ بولے گا سب سے قریب والا مسجد ہے، خود ہی بول دے کہ سب سے دور والا مسجد ہے، تو پھر عوام کہاں آئے گا اس کے پاس؟ وہ سن کے تو کوئی بھی نہیں آئے گا سب سے دور والا مسجد تو ہونے تو بھائی. تو یہ الاقصی جو ہے یہ 7ویں آسمان میں ہے. اور جو قبلہ اول جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، وہ قبلہ اول سلیمان علیہ السلام بنائے تھے. تو وہ قبلہ اول کا نام بھی جو ہے وہ ٹیمپل آف سولومن ہے، اردو میں ہیکل سلیمانی بولتے ہیں. اس کا الاقصی نام تو کبھی تھا بھی نہیں اور نہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ تو قلیل عرصے کے لیے تھا، لیکن یہودی کا قبلہ ہزاروں سال پہلے سے تھا اور ابھی تک ہے. ہم تو خانہ کعبہ کو فیس کرتے ہیں. تو یہ پہلا اول قبلہ جو تھا وہ یہودی کا اور ہم لوگ کا سیم تھا، مگر ہم لوگ تھوڑے سے عرصے کے بعد میں پھر چینج کر کے خانہ کعبہ پہ آ گئے. تو یہ اس کا نام بھی ہیکل سلیمانی ہے، غلط فہمی سے ہو گیا. اچھا، بیت المعمور وہ مسجد ہے جس کے بارے میں حدیث بھی آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کو نماز پڑھائے تھے اور اس میں اور بھی لوگ تھے، تو وہ بیت المعمور میں بھی پڑھائے تھے. تو بیت المعمور بھی اس مسجد میں آتا ہے. تو اب سلیکٹ کرنا ہے کہ نیچے کا ہیکل سلیمانی تھا وہ مسجد یا بیت المعمور تھا. اچھا، ہیکل سلیمانی کے بارے میں کرسچین ہسٹری میں بھی ہے اور یہودی کے ہسٹری میں بھی ہے کہ یہ ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا، چٹیل میدان تھا معراج کے 500 سال پہلے. اور لوگ بولیں گے کہ یہودی اور کرسچن کو ہم کیوں مانے؟ بالشک صحیح بات ہے، نہیں ماننا ہے، لیکن قرآن میں بھی یہی بات لکھا ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل کا 7 نمبر آیت ہے کہ ایک دم ٹوٹل تباہ کر دیے تھے اس کو. تو جب ٹوٹل تباہ ہو گیا تھا تو پھر اب یہودی اور کرسچن کو کیا بولیں گے؟ ہم تو قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اس کو تو ماننا ہوگا نا. تو قرآن کو بھی مانو. تو 12 بندوں سے میرا ڈسکشن ہو رہا تھا فیس بک میں، سب برے تھے، دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا. یہ نہیں بولا یار اتنا لمبا بحث مت کرو، اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ وہاں مسجد تھا اور اس کا دروازہ تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا، تو مہربانی کر کے موبائل لے کے فلسطین چلے جاؤ، فوٹو اتار لو مسجد کا اور فیس بک میں ڈال دو، 2 کروڑ تمہارا ہو جائے گا اور فوٹو ہمارا. سارے بھاگ گئے، 1 سیکنڈ میں بھاگ گئے. 12واں جو بھاگا نا وہ بھی ایک سیکنڈ میں 2 3 سیکنڈ میں بھاگا ہوگا، لیکن ایک کمنٹ لکھ کے بھاگا، کیسا سوال کر دیا یہ بول کے بیچارہ وہ بھی بھاگ گیا. اچھا، شروع میں یہ مضمون بہت پرانا ہے لیکن لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے، بولتے تھے یہ تمہارا ذاتی خیال ہے، ہم لوگ کیسے مانے اس کو. لیکن 5 1 سال پہلے
بہت خوبصورت حوالہ مل گیا، بخاری شریف کا 2 حدیث مل گیا کہ مکہ شریف سے ڈائریکٹ آسمان پہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کا حدیث ہے۔ اور امام جعفر تو بہت مشہور ہے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مسجد جو ہے یہ 7ویں آسمان میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے پر گئے تھے، اور ان کے جو والد تھے امام جعفر کے، امام باقر تھے، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بھی ہیں۔ امام باقر نے بھی انگلی سے اشارہ کر کے بولا مسجد حرام سے مسجد اقصی، ویسا اوپر کی طرف اشارہ کر کے بولے وہاں تک گئے۔ تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے، اس سے لڑائی جھگڑا بھی پورا تو ختم نہیں ہوگا، زمین کا جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن جو وہ اتنا زیادہ جذبہ والا لڑائی ہوتا ہے نا کہ بس اس کے لیے جان دینے کو تو تیار، یہ تیار وہ تیار، وہ جھگڑا میں تھوڑا سا شدت کم ہو جائے گا اور وہاں پر ہی مل جھول کے رہنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ تو اس پوائنٹ کو آپ لوگ بھی آگے بڑھائیے، اور آپ لوگ کا بہت شکریہ، اتنا رنگین کپڑا پہن کے آپ لوگ بیان سنے۔ اس کا ویڈیو ڈالوں گا فیس بک وغیرہ میں، آپ لوگ دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔